اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل۔ آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ وہ جمعہ کے حوالے سے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا بتائے ہوئے ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ادھر عمل کمپلیٹ ہوتا ہے، ادھر آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ جگہ سے اٹھتے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کریں گے تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ جمعہ کی فضیلت حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے، وہ میں آپ سے ذکر کروں گی، تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کا دن بڑا ہی خاص ہے۔ اگر کوئی اس دن میں یہ عمل جو کہ سلام قولا من رب رحیم کا ہے، اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بے پناہ اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان فائدوں میں سے چند فائدے میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ الفاظ سلام قولا من رب رحیم جمعہ کے دن میں ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ کریم کو حاضر و ناظر جان کر، تو اللہ کریم اس کو یہ تمام تر فوائد حاصل کروا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اگر بیمار ہے تو شفا نصیب فرمائیں گے، اگر اس کا کوئی دشمن ہے تو اللہ کریم دشمن سے بے خوف کر دیں گے، اگر وہ شخص بیمار ہے یا کوئی اور بیمار ہے اس پر پڑھ کر اس کو دم کرے گا تو شخص کے مرض میں شفا ہوگی، اللہ کریم اس کے مرض میں تخفیف فرما دیں گے، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی سلامتی میں آئے گا، تمام آفات سے محفوظ رہے گا، انشاءاللہ اللہ کریم اس کو، اس کی مخلوق کو اس پر متی اور مستقید بنا دیں گے، اس کو پڑھنے والے کی انشاءاللہ تمام جملہ آفات سے اس کو محفوظ فرمائیں گے، اس کو، اس کے جان و مال کو محفوظ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر امن اور سلامتی نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے آفات اور بلیات سے انشاءاللہ دور فرمائیں گے، کیونکہ سلام ان کا مطلب ہے سب عیوب آفات سے سالم، سب نقائص کمزوریوں سے پاک سلامت اور بے عیب ذات۔ قولا من رب رحیم، قول رب رحیم کی طرف سے، تو سلامتی والا قول ہے رب رحیم کی طرف سے، تو تمام وہ سلامتیاں اللہ کریم آپ کو حاصل کروائیں گے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اگر اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے کوئی بھی اس کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ کریم اس کی اس حاجت کو قبول فرما لیں گے، کہ اللہ کریم کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی شریک ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ کریم اگر چاہیں کسی کی مدد کرنا تو کوئی نہیں ہے جو اللہ کریم کی اس ارادے کو بدل سکے، کیونکہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں فعال لما یرید، کہ میں وہ رب ہوں جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں اس کو کر گزرتا ہوں۔ تو اللہ کریم سے اگر اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو دینے پر قادر ہیں، تو انشاءاللہ اسی طرح سے اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، ہاتھ میں سفید آئینے جیسی کوئی شے تھی جس کے وسط میں ایک سیاہ نقطہ کی طرح نشان لگا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل امی یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پیش فرماتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید بن سکے اور آپ کے لیے اس میں خیر اور برکت ہو۔
جو کوئی بھی اس میں کسی ایسی بھلائی کے لیے دعا مانگتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی بھلائی عطا فرما دیتے ہیں، اگر ضروری نہ ہو تو اس کے لیے اس سے بھی کہیں بڑھ کر وہ چیز ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور یہ دن ہمارے ہاں یوم مزید کہلاتا ہے اور ہم اسے دنوں کا سردار مانتے ہیں۔ آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جس میں سفید کستوری کا ایک ٹیلا ہے جو خوب مہک رہا ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور نورانی ممبروں پر جلوہ افروز ہوتے ہیں جن پر جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور ان ممبروں کے پیچھے نورانی کرسیاں ہیں جن پر صدیقین اور شہداء آ کر بیٹھتے ہیں۔ پھر جنت عدن کے لوگ آتے ہیں جو کہ کستوری کے اس سفید ٹیلا پر بیٹھتے ہیں، اور رب کریم ان سے فرماتا ہے میں ہی تو ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنا انعام تم پر مکمل کیا۔ یہ موقع میرے اعزاز و اکرام کا ہے، لہٰذا جو کچھ طلب کرو سب عرض کریں گے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے تیری رضامندی جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ارشاد ہوگا میری رضامندی نے تو تمہیں جنت میں یہاں پہنچا دیا اور تمہیں میں اپنے اعزاز سے نوازوں گا۔ چنانچہ ان لوگوں کی خواہشات اور تمناؤں سے کہیں بڑھ کر ان پر نوازشات ہوتی ہیں، اور یہ سب کام اتنے وقت کے اندازے سے ہوتا ہے جس میں تمہارا امام جمعہ سے فارغ ہو جاتا ہے، اور اس موقع پر ان لوگوں کے لیے وہ انعامات پیش کیے جاتے ہیں جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہی کسی انسان کے دل میں کبھی بھی اس کا خیال گزرا۔ پھر انبیاء، صدیقین، شہداء اپنے مقامات کو لوٹ جاتے ہیں اور بالا خانے والے اپنے بالا خانوں میں آ جاتے ہیں، اور یہ لوگ یوم جمعہ سے بڑھ کر کسی شے کی بھی حاجت محسوس نہیں کرتی۔ اسی میں ان کے اعزاز و اکرام کا اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے اس دن کو یوم مزید کہتے ہیں، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ امام اعظم غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ جو شخص بھی اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس وظیفہ کو کرتا ہے صرف اور صرف 121 مرتبہ، اس چیز کا خیال دل میں رکھے کہ میرے اللہ، جن لوگوں سے آپ راضی ہیں مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں، جن پر آپ کا خاص کرم ہے مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں، جن کو آپ معاف فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں، جن سے آپ پیار کرتے ہیں مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں، جن کی آپ توبہ قبول فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں، یا اللہ جن کی آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں، یا اللہ جن لوگوں کو آپ زندگی کی ہر نعمت عطا فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ کریم اس کی ان تمام خواہشات کو قبول فرماتے ہیں۔ صرف اور صرف 121 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم کو یقین کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کو نصیب فرمائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفہ کی اجازت چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ آپ پر اثر ہو تو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بے حد فائدہ حاصل ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔